ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الآية صدق الله العلي العظيم۔ تیسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 253۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی فضیلت اور بعض کو بعض پہ جو درجات اور فضیلت نصیب فرمائی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا یہ رسولوں کی جماعت ہم نے ان کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جنت میں کلام کیا، دنیا میں کلام نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے چونکہ دنیا میں کلام کیا اس لیے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا لقب کلیم اللہ ہے، اور یہ خصوصیت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور یہ جزوی خصوصیت موسیٰ علیہ السلام کی ان کو تمام انبیاء پہ یہ اس لحاظ سے فضیلت حاصل ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو درجوں میں بلند کیا۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے عطا کیے البینات، بڑے ٹھوس اور واضح دلائل۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس جبریل امین فرشتے کے ساتھ ہم نے ان کی تائید کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو لوگ ان کے بعد، ان انبیاء کے بعد پھر قتال نہ کرتے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس بڑے ہی ٹھوس دلائل اور ثبوت آ چکے تھے۔ ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن، تو ان میں سے بعض وہ تھے جو ایمان لائے۔ ومنہم من کفر، اور بعض وہ تھے جنہوں نے کفر کیا۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ نہ لڑائی جھگڑا کرتے، قتل و قتال نہ کرتے۔ ولکن اللہ یفعل ما یرید، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کا ارادہ فرماتا ہے اللہ پاک وہ کرتا ہے۔ انبیاء کو جو فضیلت حاصل ہے یہ تمام انبیاء پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلی فضیلت نصیب فرمائی ہے۔ انہیں امام الانبیاء بنایا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، انبیاء سے جس وقت وعدہ لیا گیا، وعدہ یہ لیا گیا کہ جس وقت میرا پیغمبر آخری پیغمبر دنیا میں آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ تبلیغ میں تعاون کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اللہ پاک نے سب انبیاء سے وعدہ لیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اتریں گے تو اپنی نبوت چلانے کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ نبی علیہ السلام کے امتی بن کے آئیں گے۔ تو تمام انبیاء سے بڑا رتبہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حاصل ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود عاجزی اور انکساری کے طور پر آپ نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متی سے فضیلت نہ دو، مجھے یہ نہ کہنا کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی آدم کا سب کا سردار بنایا گیا ہے، سردار بنا دیا ہے، اور ولا فخر، میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ یہ اللہ پاک نے جو فضیلت نصیب فرمائی ہے اس کا اظہار ہے، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو آپ نے چھوٹا ظاہر کیا، جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف بڑے تحمل والے تھے، کہ یوسف نے پہلے فرمایا کہ تحقیق کرو، میں پھر بعد میں جیل سے نکلوں گا، پہلے ان عورتوں سے پوچھو کہ معاملہ کیا تھا۔ فرمایا کہ بڑا صبر تھا یوسف میں، شاید میں اتنا صبر نہ کر سکتا باہر آنے کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میں تو صفات ساری اعلیٰ تھی، لیکن آپ عاجزی کے طور پر، انکساری کے طور پر اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرتے تھے۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ جب بنا دیا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم نے مجھے سنا ہے، مجھے خلیفہ بنا دیا، حالانکہ میں تم سے کوئی بڑا نہیں ہوں، میں تم سے بڑا نہیں ہوں۔ تو یہ عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے اپنے انبیاء کو فضیلت بخشی۔ 5 پیغمبر ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبر بنایا، سب سے بڑی شان والے پیغمبر، بڑی شان والے، بڑی مرتبت والے، اور پھر رسول اور نبی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ رسول سے کہتے ہیں کہ جن کو شریعت عطا کی گئی، مستقل شریعت عطا کی گئی، کتاب عطا کی گئی، صحائف عطا کیے گئے، اور یہ ہیں رسول ہیں تقریباً 300 سے اوپر، 313 یا کچھ یہ رسول ہیں۔ اور باقی جو ہیں وہ جتنے بھی 1,24,000 یا جتنے بھی پیغمبر آئے تو وہ نبی تھے، کسی نہ کسی پیغمبر کی شریعت کو فالو کر رہے تھے۔ مستقل شریعت نہیں جنہیں دی گئی، مستقل کتاب جنہیں نہیں دی گئی، تو یہ جو ہے نا بہت زیادہ ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ رسول اور نبی کا لفظ یہ دونوں پہ استعمال ہو جاتا ہے، دونوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، رسول کہیں، پیغمبر کہیں، نبی کہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رسولوں کو ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ تو فضیلت جو ہے یہ ہوتی ہے، ایک فضیلت ہوتی ہے جزوی فضیلت۔ اب جزوی فضیلت میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فضیلت حاصل ہے، جزوی فضیلت کلیم اللہ ہونے کی، وہ فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حاصل نہیں ہے اس طریقے سے، اگرچہ آپ افضل ہیں، لیکن جزوی فضیلت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حاصل ہے۔ اسی طرح سے سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے جیسی بادشاہت عطا کی، کمال کا نظام اللہ پاک نے دے دیا، جنات کو مسخر کر دیا، اور کمال کی بادشاہت عطا کی، پیغمبر بھی بنایا، بادشاہت بھی عطا کی، بڑا کچھ عطا کیا اللہ پاک نے۔ تو وہ اپنے تخت کو جو ہے نا لے کر ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا لے کر جاتی تھی اور دور دراز کا سفر کرتے تھے۔ اب یہ فضیلت کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے جزوی فضیلت۔ تو جزوی فضیلت جو ہے وہ چھوٹوں کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایک آدمی جو ہے مرتبے میں چھوٹا ہے، لیکن کسی ایک چیز میں وہ اعلیٰ ہے، کسی ایک خصوصیت میں وہ اعلیٰ ہے، تو اس طرح سے جزوی فضیلت تو ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ارشاد فرمایا کہ مجھے لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پہ فضیلت مت دینا، یا مجھے یہ نہ کہنا کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں۔ تو اس سے یہ ایک مطلب تو وہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ نے عاجزی کے طور پر کہا، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جزوی فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ان کی جزوی فضیلت فلاں کو فلاں جزوی فضیلت حاصل ہے۔ جیسے یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو آزمائش آئی ہے مچھلی کے پیٹ میں،
وہ رہے ہیں، تو یہ تو کسی اور پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس طرح سے جزوی فضیلت حاصل ہے پیغمبروں کو بعض پیغمبروں کو بعض پر۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پیغمبر سبھی پیغمبر شان والے ہیں، سبھی پیغمبر، سب پیغمبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے اونچا مقام عطا کیا، تو اب شان تو ان کی سب سے اونچی ہے، لیکن کسی پیغمبر کے مقابلے میں اس طرح سے شان نہیں بیان کی جائے گی کہ ان کی شان کو کم کیا جائے اور پھر ان کی شان کو بڑھائے، ایسے نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے اسکول میں ہوتا ہے کہ لوگوں نے جو ہے نا وہ ریس لگائی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس نے ریس لگائی ہوتی ہے، اور جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بھی ریس لگواتے ہیں۔ کیا ہے کہ تو نے پہلی پوزیشن حاصل کرنی ہے۔ اب پہلی پوزیشن حاصل کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ بندہ ہر کوئی محنت کرے، جس کی پوزیشن آ جائے گی آ جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کو گرا دو، دوسرے کو گرا دو، کوئی چالاکی کر کے گرا دو، اسے جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی ایسا جو ہے نا طریقہ اختیار کرو کہ وہ جو ہے نا بیمار پڑ جائے۔ کہ لوگ کرتے اس طرح کا کالجز میں، اور اس طرح مار پٹائی بھی ہوتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اسٹوڈنٹ پیچھے رہ جائے، اس کا کوئی علاج کرو۔ تو اس طرح سے ایک کو کم کر کے، ایک کی تنقیص کر کے دوسرے کا آگے بڑھنا، اس کو آگے بڑھنا نہیں کہتے پھر، یہ نہیں ہے۔ تو پیغمبروں کی شان سبھی کی اعلیٰ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سب سے اعلیٰ ہے۔ اس طرح سے بیان کی جائے شان کہ ہم نے رسولوں کو فضیلت دی ہے بعض کو بعض، تو کسی کی تنقیص نہیں کی جائے گی، تنقیص نہیں کی جائے گی۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سارے صحابہ میں سے اعلیٰ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کم کی جائے۔ حضرت علی کی اپنی شان ہے، ان کا اپنا مقام ہے، ان کو جزوی فضائل حاصل ہیں، جزوی فضیلتیں ان کو حاصل ہیں، اور مجموعی طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہے۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزوی فضائل حاصل ہیں، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں وہ افضل نہیں ہے، ابوبکر افضل ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ درجات میں بلندی وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور کسی کی شان میں کمی کرنا وہ علیحدہ چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، فرمایا ایمان والو خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم، اس دن سے پہلے کہ جس دن لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ قیامت کا دن آئے گا، کوئی سودا بیچنے والا نہیں ہوگا، کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا، کوئی دوستی یارانہ ایسا کام نہیں آئے گا کہ دوستی کے بل بوتے پہ یہ بندہ جو ہے نا وہ جہنم سے چھٹکارا پا لے، ولا شفاعہ، اور کوئی شفاعت قہری بھی نہیں ہوگی۔ شفاعت کی جو 3 اقسام ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویت الایمان میں لکھا کہ شفاعت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے شفاعت قہری، شفاعت اس کو جبری بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ بنا لے کہ فلاں بزرگ جس کو ہم نے بت بنا کے رکھا ہوا ہے، یا جس کی قبر کو پوج رہے ہیں، یا جس کے نام کے نظر نیاز منت منوتی دے رہے ہیں، وہ بزرگ ہم سے راضی ہے، تو اب ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے لوگ آج کل ہمارے زمانے کے جو لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، جہالت کی وجہ سے، اللہ پاک نے ہدایت نصیب فرمائے، جہالت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے جو ہے نا بس ان کا پلہ تھام لیا ہے، آپ جو ہے نا ان کے نام کی ہم دے رہے ہیں، 11ویں دے رہے ہیں، وہ ہمیں چھڑا لیں گے، ہمیں کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو اپنی پھوپھی سے کہا، اپنی بیٹی سے کہا، اپنے عزیز و اقارب سے کہا، نبی علیہ السلام نے کہ اے میرے عزیز و اقارب، تم ایسے نہ کہنا، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تو یہ نہ کہنا کہ میرا حسب نسب کام آ جائے گا، میں چونکہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ہوں اس لیے۔ فرمایا نہیں، میں انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں کچھ ذرا بھی تمہیں بچا نہیں سکوں گا اللہ پاک سے۔ یعنی اگر تمہارا عقیدہ عمل درست نہیں ہوا، تمہارا عقیدہ درست نہ ہوا، تمہاری اپنے عمال درست نہ ہوئے، تو پھر میں کیا کر سکوں گا؟ اس
لیے جس کسی میں ہاں یہ ہے اتنا ہے کہ شفاعت تو نبی علیہ السلام نے شفاعت کبریٰ بھی کرنی ہے، شفاعت صغریٰ بھی ہوگی، تو اور علماء بھی شفاعت کریں گے، اور حفاظ بھی سفارش کریں گے، شہید بھی سفارش کریں گے، باقی بھی نیک لوگوں کو سفارش کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن یہ اس کے حق میں سفارش ہوگی کہ جس کا عقیدہ بالکل درست تھا اور عمل کی کوشش کرتا رہا، لیکن کوئی نہ کوئی پھر بھی کمی رہ گئی، تو جو کمی رہ گئی ہے وہ سفارش کی وجہ سے پوری ہو جائے گی۔ تو یہ شفاعت ہے بالاذن، بالاذن تو ہے، آگے آ رہی ہے یہ بات، اور شفاعت قہری نہیں ہے، یہ شفاعت محبت نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل مزید میں کر دوں گا انشاءاللہ آگے آیت الکرسی۔ تو فرمایا لا بیع فیہ، کسی قسم کی کوئی خرید و فروخت وہاں نہیں ہوگی، ولا خلہ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں یہی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بس آج کیا ہے جی، آج کل جناب پیسہ تو پیسہ چل رہا ہے، پیسہ دو اور اپنا کام کروا لو۔ گورنمنٹ جاب ہے، لڑکے بگے بیچارے جو ہے نا وہ، میں جانتا ہوں کہ یہ لڑکوں کے بیچارے پھرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن کو ہم پرسنلی نہیں جانتے لیکن ان کی خبریں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں کہ یہ کیا ہے جی، یہ 7 ڈگریاں اس آدمی کے پاس، ماسٹر ڈگریاں 7، وہ ماسٹر ہی کرتا رہا بیچارہ، کبھی اردو میں کر لیا، کبھی انگلش میں کر لیا، کبھی ماسٹر فلاں، مختلف سبجیکٹس میں ماسٹر کرتا رہا، 7 ایم اے کیے، لیکن اس کے پاس وہ ڈگریاں ہیں بیچارے کے پاس، کوئی نوکری نہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ ہمارا سسٹم خراب ہے، یہ خراب ہے سسٹم، کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ جناب وہ جعلی ڈگریاں بھی بنا لیتا ہے، پیسہ دو 5 لاکھ دو اور جناب ڈگری لے لو، اس کے بعد میں کب کوئی پوچھے گا؟ وہ پولیٹکس میں جائے گا تو پھر جا کر کہیں کوئی پوچھے گا نا، ورنہ کسی بھی شعبے میں محکمے میں ادھر ادھر چلا گیا تو کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے، چلتا رہے گا کام، پیسہ دے گا اور جاب حاصل کر لے گا۔ یہ ہے سسٹم کی خرابی۔ تو یہاں تو ایسے ہے، لیکن کل قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا، وہاں فرمایا لا خلہ ولا شفاعہ، نہ ایسی کوئی دوستی وہاں کام آئے گی اور نہ کوئی شفاعت قہری کام آئے گی، اپنے اعمال کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہی ظالم ہے، یہ اپنی جان پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، دوسروں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنی جانوں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی شان بھی بیان فرما دی، تذکرہ کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کی صداقت، کہ یہ جو دلائل بیان کیے گئے ہیں، سارے دلائل بیان کیے گئے ہیں، یہ سارا کچھ اللہ کا کلام جو آ رہا ہے، یہ دلیل ہے، بذات خود یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ہے آیت الکرسی، جسے کہا جاتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ توحید کا جو دعویٰ ہے، سورۃ البقرہ کا دعویٰ، اس کو دہرایا گیا ہے، پھر دعوے کو دہرایا گیا ہے، اس کی انشاءاللہ پھر تفصیل کریں گے۔ وآخر دعوانا